السلام علیکم ناظرین. دنیا میں بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ جنہوں نے بہت لو لیول سے کام سٹارٹ کیا، محنت کی، دن رات محنت کی، جدوجہد کی، اور انت تک محنت کے بعد وہ اس مقام پر پہنچے کہ دنیا میں انہوں نے اپنا نام پیدا کیا، اپنا مقام پیدا کیا، لوگ انہیں جاننے لگے، لوگ ان کی عزت کرنے لگے. بے شک بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جن کے نام بھی بہت بڑا، جن کا کام بھی بہت بڑا، لیکن ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان کی ایک مشہور ترین شخصیت موجود ہیں جن کا نام ہے ڈی جے بٹ. ڈی جے بٹ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں تعارف کرواؤں تو شاید وہ کم ہوگا، تو بغیر ہم کسی تعارف کے بڑھیں گے ڈی جے بٹ صاحب کی طرف، کیونکہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو ڈی جے بٹ کو نہ جانتا ہو. تو بہت بہت شکریہ ڈی جے بٹ صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا اس وقت کہ جب مصروفیت کا وقت ہے. آپ کے کلائنٹ جو ہیں وہ میں دیکھ رہا ہوں بار بار آپ کو کال کر رہے ہیں، لیکن آپ نے تمام فون سائلنٹ کیے اور اس کے بعد ہمیں یہ آپ انٹرویو دیا، ہمیں وقت دیا. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر. بٹ صاحب تھوڑا سا اپنی ہسٹری کے بارے میں بتائیں کہ جیسے میں نے انٹرو میں بتایا کہ آپ نے بہت چھوٹے سے لیول سے کام شروع کیا، محنت کی، دن رات محنت کی، اور آج الحمدللہ آپ اس مقام پر پہنچے. تو تھوڑی سی تفصیل بتائیں کہ کیا آپ کا بیک گراؤنڈ ہے. باپ مزدور آدمی تھا، پیپسی فیکٹری میں الیکٹریکل انجینئر تھے، اور 5 بہن بھائی تھے. بمشکل گزارا ہوتا تھا، پڑھتا بھی تھا، کام بھی کرتا تھا، اور بہت جلد اپنے ماں باپ کا سہارا بنا اور چلتا گیا، اسٹرگل کرتا گیا، محنت کرتے گئے. ہر سال ایک گول بناتے تھے کہ ہم اس گول کو اچیو کریں گے. اللہ پاک کے حکم سے وہ گول ہم اچیو کر جاتے تھے. ہر سال وہ گول بڑا ہوتا گیا، ہم اچیو کرتے گئے. آج اس مقام پہ بیٹھے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سارے پروسیس کو کرنے میں میرے بزرگوں کی دعائیں، میری ماں باپ کی دعائیں، میری ماں ہمیشہ میرے لیے جھولی پھیلا کر دعا کرتی تھی. میری تینوں بہنیں ہمیشہ اپنے بھائی کے لیے اسپیشلی دعا کرتی تھی. تو اللہ کا شکر ہے. اور شادی ہو گئی. شادی کے بعد میری بیگم، میری بیٹی، میرا بیٹا میرے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ پاک میرے باپ کو یا میرے خاوند کو زیادہ سے زیادہ. بٹ صاحب یہ جو ایونٹ مینجمنٹ کمپنی ہے، یہ ایونٹس آپ نے کب سے مینیج کرنا اسٹارٹ کیا؟ 2002 میں ڈی جے بٹ کمپنی ہم نے بنائی، اور 2008 میں ہم نے ڈی جے بٹ ایونٹس کے نام سے کام شروع کیا. اور پھر اللہ پاک کا شکر ہے. جو پاکستان کی جو عوام ہے وہ زیادہ تر یہی سمجھتی ہے کہ ڈی جے بٹ صاحب نے عمران خان صاحب کے پروگرام کیے، ان کے جلسے کیے، ان کے ایونٹس کیے، اور وہاں سے ڈی جے بٹ ایک برانڈ بنا. تو اس میں کتنی حقیقت ہے؟ کیا آپ عمران خان صاحب کے پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کرنے سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا نام بنا، یا آپ اس سے پہلے بھی کافی بڑے ایونٹ کر چکے تھے؟ دیکھیے، تو میرے لاہور کی عوام کو پتہ ہے کہ کوئی بھی اگر ایونٹ کرتا تھا تو ڈی جے بٹ کا ہونا لازمی قرار پاتے تھے. میں یوسف رضا گیلانی صاحب کے بیٹے کی شادی سے لے کر پاکستان کے بڑے بڑے ایونٹ جو سے تھے، ان ایونٹس میں ایز اے ڈی جے ہی پرفارم کرتا آ رہا تھا. بٹ یہ سب کچھ جو ہے دھرنے سے پہلے کی باتیں تھیں، بلکہ 2011 سے پہلے کی باتیں تھیں. 2011 سے پھر اللہ کا شکر ہوا پی ٹی آئی کے ساتھ منسلک ہوا. پی ٹی آئی کا آفیشل ساؤنڈ انجینئر جو ہے منتخب ہوا، اور 2011 سے پھر اللہ پاک نے پی ٹی آئی کو بھی عروج بخشا، مجھے بھی عروج بخشا. میں یہ سمجھتا ہوں شاید میرے اور عمران خان کے ستارے مل گئے تھے. 2011 سے پہلے بھی عمران خان صاحب جو ہے وہ اسٹرگل کر رہے تھے. آپ بھی اسٹرگل کر رہے تھے، عمران خان صاحب اسٹرگل کر رہے تھے، اور پھر جب دونوں ملے تو پھر دونوں کامیاب ہوئے. بے شک خان صاحب کا اوبیسلی لیول مطلب بہت اونچا لیول ہے. انہوں نے پولیٹکس میں نام بنایا، وہ پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے، اور آپ نے ایونٹس میں نام بنایا اور آپ پاکستان کی ٹاپ کمپنی بن گئے. تو یہ دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملنے سے یہ فائدہ ہوا. جیسے اچھا بٹ صاحب 126 دن کا دھرنا، جب ہم 126 دن کے دھرنے کی بات کرتے ہیں تو اس کی بیک بون تھی آپ اس دھرنے کو آرگنائز کرنے میں. لاہور سے آپ چلے اور پھر راستے میں آپ کے اوپر شیلنگ بھی ہوئی، ٹیئر گیس بھی کی گئی، اور ربڑ بلٹس بھی چلی، آپ زخمی بھی ہوئے. اس میں آپ کا پاؤں مجھے یاد ہے زخمی ہو گیا تھا، اور آپ نے پاؤں میں
بینڈش کی ہوتی اور آپ لنگڑا کر چل رہے ہوتے تھے، تو وہ کیا جذبہ تھا؟ میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس میں صرف پیسے کا انوالومنٹ نہیں تھی. وہ ٹھیک ہے پارٹی نے آپ کو ہائر کیا، آپ سے کی سروسز لی، آپ کو پیمنٹ کی، لیکن وہ جذبہ صرف پیسوں کی وجہ سے نہیں تھا. سر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، دیکھیں گھر سے جب نکلے تھے تو بال بچوں کا روزی روٹی کمانے نکلے تھے، ایونٹ مینیجر تھے اور کاروبار کر رہے تھے. سیدھی بات ہے، سچی بات ہے. لیکن کسی کو بھی اگر کروڑوں روپے کی آفر ہو کہ گولیوں کے آگے کھڑے ہونا ہے، تو سوائے ہمارا فوجی جو کہ اپنے ملک کے کاز کے لیے، اسلام کے کاز کے لیے، اس کے علاوہ کوئی بندہ گولی کے آگے کھڑا نہیں ہوتا، بھاگ جاتے ہیں. بٹوں کا خون ہے ویسے ہی، وہ ہم ذرا ڈھیٹ بھی ہیں، ہارڈ حرام بھی ہیں کہ مطلب وہاں سے نکلتے نہیں. دوسری بات یہ تھی کہ خان کے ساتھ محبت ہو گئی ہوئی تھی تب تک، کیونکہ اس سے پہلے گجرانوالہ میں پتھراؤ ہوا اور مجھے یاد ہے کہ وہ پتھراؤ میں نے ایک چھتری کھول لی. میں نے وہ 007 بانڈ کی وہ فلم شاید دیکھی ہوئی تھی، وہ چھتری کھولتا تو گولیاں رک جاتی، تو میں نے کہا چلو میری والی چھتری سے پتھر رک جائیں گے. تو اس سے میں بچ گیا. اور پھر میں نے اسکول بیگ کے اندر کاغذ بھرے ہوئے تھے اور وہ نیک تک میں وہاں تک سیف تھا. ہیلمٹ میں نے پہنا ہوا تھا، عام بائک والا ہیلمٹ پہنا ہوا تھا، اور مجھے پتا تھا یار جا رہے ہیں، ایک مشکل وقت ہوگا، وہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اپنا تھوڑا سا ہم ڈیفینس کریں. اس وجہ سے مطلب میں زخمی تو نہیں ہو سکا وہ پتھراؤ میں، گجرانوالہ والے پتھراؤ میں، لیکن اس میں ثابت قدم رہا. ہم نے مطلب جب آپ دیکھیں ایک پتھراؤ ہو رہا ہے، ایک افراتفری پھیل رہی ہے، لوگ بھاگنے لگ پڑتے ہیں، تو اس کے اندر وہاں پر کونسلر کھڑا رہا، نہ صرف کھڑا بلکہ ترانے بجاتا رہا، جذبہ جنون. اور وہ جو سلمان سنگر ہے، جی آپ نے جیسے بتایا ہے کہ اتنے سخت موسم اور اتنے سخت جو تشدد تھا حکومت کی جانب سے، اس کے باوجود بھی آپ یہ ترانے بجاتے رہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب تو وہاں پر موجود تھے، لیکن وہاں پر جو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے رہے، جو عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہے، ان کے کھڑے ہونے کی وجہ وہ ترانے تھے جس سے آپ ان کا خون گرما رہے تھے. بے شک اس میں پاکستان کے ترانے تھے، پاکستان تحریک انصاف کے ترانے تھے. اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ترانے رک جاتے تو شاید ان کا جوش پہ رک جاتا، کم ہو جاتا ہے. تو ان کا جوش بڑھانے میں آپ کے وہ ترانے اور آپ کا جو وہ ساؤنڈ سسٹم تھا اس نے بڑا کمال کیا. میں اسی چیز کو ہی میں نے کہا ہے کہ یہ میرا آپ سمجھیں کہ پروفیشنلزم ہے، کہ میں اپنی ڈیوٹی مشکل سے مشکل وقت میں بھی اللہ کے حکم سے کرتا رہا. یہ میری ڈیوٹی تھی، میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کی، لوگوں نے اپنی ڈیوٹی کی اور فتح ہمیں ملی. میں یہ سمجھتا ہوں اگر میں یہ نہ کرتا. 126 دن کے دھرنے کے اندر عمران خان صاحب کے ساتھ آپ کا انٹریکشن تو پہلے سے تھا، لیکن اس دوران آپ کا جو پیار تھا، جو محبت تھی ان کے ساتھ، اس میں کتنا اضافہ ہوا؟ دیکھیں عمران خان ایک لیڈر تھے، میں ایک معمولی اسپیکر والا، اور میری کیا واقعیت تھی. لیکن خان صاحب میرا نام لے کر، ڈی جے کھانا کھایا تو نے، ڈی جے ڈی جے کو وہ جگہ دو، ڈی جے کو، مطلب خان صاحب ایک لیڈر ہونے کے باوجود اپنے ایک مطلب سمجھیں ادنا سے امپلائی کہہ لیں، ملازم کہہ لیں، یا وہ میں ہائرڈ ورکر تھا نا، تھا تو ورکر ہی تھا، ملازم ہی، وقتی پیسے دے کر مجھے ہائر کیا گیا تھا. تو میرے ساتھ اتنی محبت کرتے تھے. دیٹس وائی کہ میرا بھی جو ہے خان صاحب کے لیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں، اکثر میں انٹرویوز میں کہتا ہوں یار مجھے پی ٹی آئی سے محبت نہیں ہے، مجھے عمران خان سے محبت ہے. مجھے کہہ دیا جاتا ہے اکثر کہ یار پی ٹی آئی کیا عمران خان کی جماعت نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، اس میں بے شمار لوگ ہیں جو مجھے سخت ناپسند بھی ہیں. کئی لوگ جو ان سے ہیں وہ دیکھیں، جو مجھے سخت ناپسند تھے وہ پارٹی میں سے نکل بھی گئے. جو میں آج سے 7 سال پہلے کہتا تھا کہ فلاں فلاں بندہ، اور وہ میری وجہ سے تو نہیں نکلا، وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف میں سے نکل بھی گئے. اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. بٹ صاحب 126 دن کے دھرنے میں کوئی ایسا واقعہ جو آپ شیئر کرنا چاہیں، جو آپ کو آج بھی یاد ہے، اور جب آپ یاد کرتے ہیں تو یا وہ خوشی کا ہو یا وہ غمی کا ہو، یا کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو آج تک یاد ہے کہ یار یہ واقعہ ہوا تھا اور جو مجھے کبھی نہیں بھولے گا؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں. ایک تو سب سے پہلے جب گجرانوالہ میں پتھراؤ ہوا اور میں وہاں پر کھڑا رہا، اور اس کے بعد پھر ہم تھوڑا سا اور آگے گئے تو وہاں پر پھر شکلی گورنمنٹ کے اعلیٰ اداروں نے منع کر دیا، خان صاحب کو وہاں سے آگے نہیں جا سکتے. تو خان صاحب کو پھر دوسری گاڑی میں شفٹ کرنے سے پہلے عمران خان صاحب کے الفاظ مجھے یاد ہیں کہ ڈی جے بٹ اب تمہارا امتحان شروع ہوتا ہے. اور مجھے اس وقت سمجھ نہیں آئی کہ خان صاحب کس امتحان کی بات کر رہے ہیں. اب تمہارا امتحان شروع ہوتا ہے، یہ کچھ بھی نہیں، آگے تمہیں کھڑے ہونا ہے. تو میں کہ خان صاحب انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. اور وہ پھر 126 دن کا جو دھرنا تھا،
اس میں جو آنسو گیس شیلنگ اور طوفان بارش تھنڈر اسٹارم اس کے اندر جب ساؤنڈ چلایا تو وہ اصل میں خان صاحب نے وہ بات کی تھی. بٹ صاحب یہ بتائیں کہ ٹیئر گیس ہوئی, فائرنگ ہوئی اور پکڑ دکڑ ہوئی, وہ تو چلیں ایک اپنی جگہ پہ ہے, لیکن جب شدید بارش ہوتی تھی اور اتنی طوفان آندھی طوفان آتا تھا تو آپ کو ڈر نہیں لگتا تھا کہ یار میرا جو اکوپمنٹ ہے یہ خراب نہ ہو جائے, اور آپ نے ان سے کہا ہو کہ یار بس میں اب نہیں کرتا تو یہ تو اکوپمنٹ میرا خراب ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ تو کبھی ایسے کوئی خوف آپ کو آیا ہو؟ سر آپ یہ چھوٹی سی مثال ہے, موبائل واٹر پروف نہیں ہوتا اور بارش ہو جائے تو آپ کو اپنا موبائل سنبھالنا پرابلم آ جاتی ہے کہ یار اس کو کسی طرح میں شاپنگ بیگ میں منتقل کروں. تو جتنا بھی اسپیکرز ہوتے ہیں, ایمپلیفائرز ہوتے ہیں, یہ واٹر پروف نہیں ہوتے ہیں. طوفان آتا ہے تو یہ بلاسٹ ہوتے ہیں, زخمی ہوتے ہیں, مطلب یہ ڈسٹروائے ہوتے ہیں, ان کے اندر ٹیکنیکل پرابلمس آتی ہیں, بڑا نقصان ہوتا ہے, شدید نقصان ہوتا ہے. لیکن ہم اس وقت جب تھنڈر اسٹارم آیا ہوتا ہے اس وقت مین عمران خان کی اسپیچ چل رہی ہوتی ہے, ہم اپنا تخمینہ لگاتے ہیں کہ یار اگر ہمارا 20 لاکھ روپے کا نقصان ہو جائے گا, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کو بند کر دیا تو یہ کروڑوں روپے کی جو سی مطلب یہ الفاظ ہیں جو رک جائیں گے, تو ہم کہتے ہیں پھر ہم اپنا نقصان برداشت کر لیتے ہیں, خان کی اسپیچ نہیں روکتے. یہ بڑی خوبصورت بات بٹ صاحب نے کی ہے کہ جیسے 126 دن کے دھرنے کے اندر عمران خان صاحب کے ساتھ ان کو پیار ہو گیا, ان کو عشق ہو گیا عمران خان سے, تو اس عشق کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یار میرا اگر 20-30 لاکھ کا نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے, لیکن جو عمران خان صاحب کا کاز ہے وہ پبلک تک, ان کی جو بات ہے وہ پبلک تک جانی چاہیے, اور اس کے لیے انہوں نے بہت جدوجہد کی, اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ الحمدللہ اس کے بعد عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے. اچھا بٹ صاحب یہ بتائیں کہ 126 دن کے دھرنے کے بعد ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو ایک نام دیا, اور اس کے بعد باقی پارٹیز, پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے علاوہ اور دیگر پارٹیز نے بھی آپ سے رابطے کیے, اور تو کیا آپ نے باقی پارٹیز کے جو ایونٹس ہیں وہ بھی اسی جنون سے کیے, وہ بھی اسی عشق سے کیے, یا اس کو صرف کاروبار سمجھ کے کیا؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ کوئی ایسا واقعہ, تو اس میں ایک اور واقعہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب نے مجھے اسپیشلی یہ لفظ کہے جب میں جیل سے, مجھے ناہق جیل میں ٹھوکا گیا ستمبر 2014, تو واپس آیا تو خان صاحب نے کہا ڈی جے جب بھی کوئی بلائے تم ضرور جاؤ, پیسوں کے عوض تمہاری سروسز ہے, تم سب کے لیے سروس, لیکن جب ہم بلائیں ضرور آ جانا. تو مطلب مجھے خان صاحب کی طرف سے پوری چھوٹ تھی کہ میں کسی بھی کمپنی کسی بھی پارٹی کے لیے کام کر سکتا ہوں. دوسری بات میں نے آپ سے پھر کہا ہے کہ میں اپنے کام سے لائل ہوں, مجھے اپنے کام سے عشق ہے. لیڈرشپ اپنی جگہ, میں وہاں نہ تو ووٹ کرنے گیا ہوں نہ میں وہاں پر کوئی اور کام, مجھے اگر میں اچھی سروسز دوسری کمپنی کو دوسری پارٹی کو پرووائڈ کروں گا تو وہ مجھے اگلا کام دیں گے, اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ میرے بال بچوں کی روزی روٹی ہے, اور مجھے اس کو حلال کرنے کے لیے اپنا اینڈ لیول جو ہے وہ یوز کرنا ہے, اور میں انشاءاللہ تعالیٰ کرتا ہوں. دیٹس وائی مجھے ساری پارٹیاں پیار کرتی ہیں اور ساری پارٹیاں کام پہ بلاتی ہیں. اچھا اب بڑا ایک زبردست سا سوال ہے, وہ آپ کو اگر اس کا جس طرح سے بھی جواب دینا چاہیں آپ کی مرضی ہے. حکومت کے دوران جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو آپ کو اریسٹ کر لیا گیا, اور یہاں موجود ہے یہیں سے آپ کو اریسٹ کیا گیا, اور حکومت عمران خان صاحب کی تھی مرکز میں بھی اور صوبے میں بھی, تو اس پر عمران خان صاحب کا رد عمل کیا تھا آپ کے لیے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو کلیئر جیسے ہی ہوا خان صاحب کو بتایا گیا کہ ڈی جے بٹ کو ناحق اٹھایا گیا, اس دفعہ خان صاحب نے مذمت کی, میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں خان صاحب کا آج بھی اس بات پر. اور کچھ لیڈران کو اس ٹائم بتایا ہی نہیں گیا تھا, اور جو ٹی وی سے ان تک خبر پہنچی کہ ڈی جے بٹ کے پاس سے بہت بڑی بندوق نکل آئی اور ڈی جے بٹ کو اس لیے اٹھا لیا کیونکہ بندوقیں تو ابھی بھی وہیں پہ موجود ہیں اور ان کے لائسنسز بھی موجود ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان نے مجھے لائسنس دیا ہے, مجھے اپنی پروٹیکشن کے لیے ویپنز جو ان سے ہیں وہ آج کے نہیں ہیں, 2000 سے میں نے یہ سارے ویپنز رکھے ہوئے ہیں, کوئی 2006 میں لیا, 2000 میں لیا, کوئی 96 کا میرا ویپنز ہیں. تو یہ سارے ویپنز کی وجہ سے تو نہیں, لیکن جن لوگوں نے, جن لیڈران نے خبروں کی شاید سرخیاں دیکھ کر میرے اوپر کوئی الٹے سیدھے الزام لگائے اور بعد میں پھر انہوں نے کو بھی مذمت کرنی پڑی, تو مجھے دکھ ہوتا ہے اپنے ان لیڈران کے اوپر جو لوگ بغیر کسی مفروضے کے, بغیر کسی چیز کے تحقیق کیے بغیر الزام لگائیں. تو وہ وقتی طور پر تو تھوڑا سا ہوتا ہے, لیکن خیر سب امن ہے. بہت شکریہ بٹ صاحب. بس آخر میں آپ بس تھوڑا سا یہ بتائیے کہ جو ڈی جے بٹ آپ کی ایونٹ کمپنی ہے, اس کا فیوچر آپ کیا دیکھ رہے ہیں اور کس طرح سے اس کو ایکسٹینڈ کیسے کر رہے ہیں؟ ہاں, ایک بیٹا ہے میرا, ایک بیٹی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی وہ اپنی عمر کو پہنچیں گے بزنس لیول میں تو انہیں لانچ کر رہا ہوں. ڈی جے بٹ ایونٹ مینجمنٹ کمپنی وہ ابھی سے کہتے ہیں کہ ہم نے سنبھالنی ہے. مجھے جتنا
मेरे अंदर दमखम है इंशाल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान के अंदर डीजे बट इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जो सी लॉन्च कर रहे हैं। बहुत बड़ी टीम मेरे साथ मुंसलिक हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, और आप देखेंगे कि पाकिस्तान के हर कोने में डीजे बट इवेंट मैनेजमेंट कंपनी होगी। और ये ना सिर्फ मतलब दुकानें, बल्कि ये इसको डिजिटली हम लेकर चल रहे हैं। और क्लाइंट जो सा है, जिस तरह बाइकिया को बुलाता है, उबर क्रीम, ये ड्राइव इन, या जिस तरह फूड पांडा पे ऑर्डर देते हैं, सेम लाइक इस तरह से डीजे बट इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जो सी है डिजिटली भी आ रही है, और बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के हर कॉर्नर में डीजे बट की सर्विसेज आपको मिल सकेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, ये नौजवान पाकिस्तान के उन नौजवानों के लिए मिसाल है कि जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, हमारे पास अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर मेहनत का जज्बा है, अगर आपके अंदर जोश है, वलवला है, अगर आप अपने और अपने घर वालों की कफ़ालत करना चाहते हैं, तो बेशुमार मौक़े ऐसे हैं कि जिससे आप बाइज़्ज़त रोज़गार कमा सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।